بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لائق صد احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اور اپنے بے شمار بندوں اور بندیوں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنی توفیق خاص سے بلا استحقاق کے ایمان اور اسلام کی نعمت بخشی ہے۔ اس انمول بیش قیمت نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ان کی جتنی بھی حمد کی جائے، جتنی ان کی تعریف اور ثنا کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور حصوں کو حاوی ہے اور انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک جامع، ایک کامل و مکمل، ایک اطمینان بخش نظام ہے، دستور ہے۔ اسلام دنیا کو پاک دامن، باعزت اور عفت مآب سماج عطا کرنے کے لیے پردے کا نظام پیش کرتا ہے۔ اس نے دنیا کو پاک دامن سماج عطا کرنے کے لیے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے، اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی حجاب اور پردے کو اختیار کیے بغیر نہ تو بے حیائیوں اور فواحش پر روک لگ سکتی ہے، اور نہ ہی خواتین صحیح معنوں میں محفوظ رہ سکتی۔ چنانچہ آج پاک دامن مسلم خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو برقع پہن کر نکلتی۔ یہ برقع پہننے کا جو رواج ہے یہ دور نبوت کی پاکیزہ خواتین اسلام یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن کے عمل سے لیا گیا ہے، اور برقعے کا منشا یہی ہے کہ عورت اپنی زیب و زینت کو، اپنے سنگار کو، اپنے زینت والے رنگ برنگے کپڑوں کو اجنبی لوگوں کی نگاہ سے بچائے، ان کی نظر اس کے ان کپڑوں پر نہ پڑے، اور اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ ان کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور یہ کپڑے کسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل خواتین جن برقعوں اور جن نقابوں اور حجابوں کا استعمال کر رہی ہیں، ہم ان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ کتنے چمکیلے اور کتنے عمدہ، شاندار، اور کیسی اس میں کڑھائی اور کشیدہ کاری کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کتنے مہنگے اور قیمتی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فٹ اور چست ہوتے ہیں، جس سے جسم کی بناوٹ، جسم کے اعضاء کی ساری تفصیلات پوری طرح دور سے محسوس ہوتی ہے، اور وہ اتنے دیدہ زیب اور اتنے جاذب نظر اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ نہ دیکھنے والا بھی وہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برقعے کا ظاہر ہے یہ تو مقصد نہیں، اس سے تو نقاب کا اور برقعے کا مقصد ہی، حجاب کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور بعض خواتین تو یہ ستم ڈھاتی کہ انہوں نے بظاہر برقع پہنا ہوا ہے لیکن پورا یا آدھا چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی عورتیں برقع پہنے ہوئے ہیں، برقع پہننے کے باوجود سر کے بال برقعے کے باہر انہوں نے ڈال رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ عورتوں کو تو چاہیے، عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے سادہ قسموں کے نقاب پہنے اور ان کو استعمال میں لائیں،
اور عورتوں کی بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ برقعے یہ نقاب زیب و زینت کو چھپانے کے لیے ہیں، زیب و زینت کے اظہار کے لیے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے برقعوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اس کی خلاف ورزی لازم نہ آئے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے سنگار اور اپنے زیب و زینت کو، اپنے حسن و جمال کو غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی گھر کے مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں پر نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ تو مرد اپنی فیملی کا، اپنی بیوی، اپنے بچوں، ان سب کا وہ نگہباں ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ دین پر قائم رہے یا نہیں رہے، اور اس نے ان کو دین پر لانے کی کوشش کی یا نہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں باس پرس ہوگی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ سے آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ خود بھی انسان دین و شریعت پر عمل کرے اور اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو بھی دین و شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے، ان کا ذہن بنائے، ان کے دل میں آخرت کا شوق پیدا کرے، ان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا کرے، اور دین کی تعلیم اور تربیت سے ان کو آراستہ کرے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر معاملے میں شریعت کے احکام اور حدود کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔